جس میں باقی تمام لوگ جو اکیڈمیز نہیں جا سکتے یا جو انگلش نہیں بول سکتے یا جن کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اسپوکن انگلش سیکھیں، ان کے لیے ایک اسپوکن انگلش کا چینل شروع کیا جائے۔ اس چینل پہ آپ کو تقریباً 40 سے 45 لیکچر دیے جائیں گے، اور ہر لیکچر میں انگلش زبان کے مختلف پہلوؤں کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اگر آپ ہر لیکچر سن کے اس کو پریکٹس کر کے اس کا ماہر بن جائیں تو مجھے اللہ میاں سے پوری امید ہے کہ آپ اسپوکن انگلش سیکھ جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم پریکٹیکل اسپوکن انگلش کی طرف چلیں، میں کچھ بنیادی باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی لینگویج سیکھنے کے لیے کچھ باتیں بہت ضروری ہیں۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس زبان میں بولے جانے والے الفاظ یعنی ووکیبلری، وہ اس کے بغیر آپ اسپوکن انگلش یا اسپوکن فرینچ یا جرمن فرینچ کوئی لینگویج نہیں سیکھ سکتے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ہر طرح کی ووکیبلری یعنی الفاظ مختلف موقعوں پہ استعمال ہونے والے، ڈیلی لائف روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے، یا کہیں بھی ریسٹورانٹس، اسکول، کالجز، ایئرپورٹس پہ جن جن الفاظ کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کو بتائے جائیں۔ ووکیبلری کے ساتھ ساتھ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہر زبان کا آرڈر آف اسٹرکچر، یعنی پہلے آپ نے کیا چیز بولنی ہے، بعد میں کیا بولنی ہے، اس کے بعد کیا بولنا ہے، یہ مختلف ہوتا ہے۔ جس طرح ہم اردو بولتے ہیں، مثلاً میں نے کھانا کھایا، یا میں جاؤں گا، یا میں نے یہ کر لیا ہے، یہ آرڈر آف اسپیچ اردو کے لحاظ سے ہے۔ یہی جملے جب آپ انگلش میں بولیں گے تو ان کی ترتیب مختلف ہوگی۔ اس لیے آرڈر آف اسپیچ کی پہلی چیز آپ نے انگلش میں کیا بولنی ہے، بعد میں کیا بولنا ہے، اس کے بعد کیا بولنا ہے، یہ بھی آپ نے سیکھنا ہے۔ تیسری اہم چیز یہ ہے کہ جو باتیں ہم اردو میں کرتے ہیں وہی باتیں انگریز انگلش میں کرتا ہے۔ اس کو آپ سینس کے نام سے یاد رکھیں گے۔ ہر زبان میں بے شمار سینسز ہوتی ہیں۔ اگر میں اردو اور انگلش کی بات کروں تو اس میں تقریباً 40 سے 50 تک سینسز ہیں۔ مثلاً ایک سینس ایک طریقے سے بنے گی، دوسری سینس کسی اور طریقے سے بنے گی۔ مثلاً میں جاؤں گا، یہ ایک سینس ہے۔ میں نے کھا لیا ہے، یہ ایک اور سینس ہے۔ میں کھا سکتا ہوں، یہ ایک اور سینس ہے۔ میں کھا رہا ہوں، یہ ایک اور سینس ہے۔ میں کھا رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، میں پہن رہا ہوں، میں بھاگ رہا ہوں، تم آ رہے ہو، وہ پکا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں۔ اب یہ ایک سینس ایک ہی طریقے سے چل رہی ہے، اور انگلش میں بھی ایک سینس ایک ہی طریقے سے بنے گی۔ اگر آپ کو سینس کلیئر ہو جائے کہ میں نے کیا کہنا ہے تو آپ ڈائریکٹ انگلش بول سکتے ہیں۔ تیسری چیز جس پہ آپ کو زور دینا ہے وہ مختلف سینسز سیکھ کر ان کو آپس میں مکس کرنا ہے۔ اگر آپ سینسز مکس نہیں کر پا رہے یا نہیں کر سکتے تو آپ کی لینگویج ویک رہے گی۔ مثلا جب ہم اردو بولتے ہیں کہ میرے پاس کتابیں ہیں، میں ان کو پڑھوں گا، میں نے بازار سے خریدی ہیں، میں نے یہ کتابیں اپنی نالج کو بڑھانے کے لیے خریدی ہیں، اب 2 کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں، 3 کتابیں میں پڑھ رہا ہوں۔ اب یہ مختلف سینسز مکس ہو رہی ہیں۔ انگلش میں بھی مختلف سینسز سیکھنے کے بعد آپ نے ان کو مکس کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ چوتھی چیز جو کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے دوران انتہائی ضروری ہے کہ آپ ہر وقت اس لینگویج کے بارے میں سوچیں۔ مثلاً اگر آپ انگلش کے لیکچر سن رہے ہیں تو سارا دن انگلش کی ووکیبلری کے بارے میں سوچیں، انگلش کی بکس پڑھیں، انگلش کے نیوز پیپر دیکھیں، نئے ورڈز کو دیکھیں، انگلش چینل سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کیسے بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ جو انتہائی ایک اور بات جو انتہائی ضروری ہے وہ پریکٹس اور ڈرل ہے۔
جو بھی وکیبلری یا سینس آپ سیکھیں گے اس کو اتنی مرتبہ دہرائیے کہ وہ آپ کے دماغ میں رچ بس جائے، اور جب اور جہاں اس کی ضرورت پڑے تو آپ اس کو آسانی سے بول سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم پریکٹیکل اسپوکن کی طرف چلیں، میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ انگلش میں اردو کی طرح ایک لفظ کی شکلیں بدلتی ہیں۔ مثلا لکھو، لکھ، لکھے، لکھ رہا، لکھتا ہے، لکھتے ہیں، لکھ لیا ہے، لکھوں گا، لکھ رہا ہوگا۔ اب یہ ساری سینسز چینج ہو رہی ہیں، ایک ہی لفظ یعنی لکھنے یا لکھ سے چینج ہو رہی ہیں۔ انگلش میں بھی یہ سب اسی طرح چینج ہوتی ہیں، تو اس کے مطابق آپ نے سیکھنا ہے کہ جس طرح اردو میں ورڈ چینج ہو رہے ہیں، انگلش میں کیسے چینج ہوتے ہیں اور ان کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ مثلا ایک ورڈ ہے ریڈ، 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 ریڈنگ، ہیز ریڈ، کین ریڈ، would be read، can be read، should be read۔ یہ ساری سینسز ایک ہی ورڈ سے بنتی جا رہی ہیں، اور یہ ساری مختلف ہیں اور یہ ساری مختلف طریقوں سے بنیں گی۔ بنیادی طور پر انگلش میں ایک ورڈ کی پانچ شکلیں بنتی ہیں، لیکن وہ شکلیں جو خود استعمال ہو جاتی ہیں اور ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو آپ کی پہچان کے لیے فارمز کا نام دیا جائے گا، یعنی فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم۔ فرسٹ فارم اور سیکنڈ فارم بغیر کسی کی مدد کے اسی طرح استعمال ہوتی ہیں۔ تھرڈ فارم اس کو مدد چاہیے، یعنی کسی ہیلپنگ ورب کی مدد چاہیے۔ ہیلپنگ ورب وہ الفاظ ہیں جو تقریباً 98% انگریزی جملوں میں جملے بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ مثلا can، is، are، would، should، was، were، had، یہ سارے ہیلپنگ وربز ہیں۔ اس کے بغیر انگریزی زبان کے 98% جملے آپ نہیں بنا سکتے۔ اب میں ان تمام باتوں کو چاہتا ہوں تھوڑا سا اعادہ کر دوں، یعنی انگلش زبان سیکھنے کے لیے آپ نے انگریزی زبان کی ووکیبلری، اسٹرکچر آف اسپیچ، سینسز کو مکس کرنا، ہر وقت انگلش میں سوچنا، اور جو انگلش الفاظ تبدیل ہو رہے ہیں ان کو بار بار پریکٹس کرنا۔